معزز سامعین، حاضرین، عزیزان گرامی و عزیزان قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق رفیق سے یہ درس، ہفتہ واری درس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آپ کے علم کے لیے بتاؤں کہ یہ درس 109واں یہ محفل ہے، یہ درس ہے، اور اس درس کو جو مخاطب کرتے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، استاد محترم و استاذ الاساتذہ نجم المحدثین حضرت العلامہ مولانا مفتی سید شاہ صغیر احمد نقشبندی حفظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث جامع نظامیہ، آپ درس دیتے ہیں بخاری کا، اور خاص ایام میں، خاص مہینوں کے اعتبار سے خصوصی خطابات بھی آپ کے رہتے ہیں۔ آج حضرت کی تشریف آوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضرت حیدرآباد شہر میں نہیں ہے، بلکہ کسی اور مقام پر ہیں۔ ظہر سے کچھ پہلے حضرت کا فون آیا تھا، اطلاع ملی کہ حضرت اس وقت حیدرآباد شہر میں نہیں ہے، تو اسی لیے میں آپ کے سامنے آج یہاں پر موجود ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے 11ویں کا مہینہ ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مہینہ ہے، جس کو ہم ربیع الثانی کہتے ہیں، ربیع الثانی۔ اور اس مہینے میں ہم اچھی طرح سے واقف ہیں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بہت زیادہ ہم اس مہینے کے اندر کرتے ہیں، تو اسی مناسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ اتوار جب حضرت کی تشریف آوری ہوگی تو پھر حضرت بھی انشاءاللہ تعالی اپنے منفرد انداز میں، خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں انشاءاللہ تعالی حضرت کی شان اور آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام کے عنوان پر انشاءاللہ آپ کا بیان ہو سکتا ہے اگلے اتوار کو، لیکن موقع کے حساب سے، موقع کی مناسبت سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور چند باتیں آپ کے سیرت کے متعلق آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جو حمد و صلوات کے بعد میں نے جس آیات کے مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے وہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 62 اور 63 ہے، اور یہ بڑی مشہور آیتیں ہیں جو اکثر ایسے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ سن لو اے لوگو، یقیناً اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ لوگ متقی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، دنیاوی اور اخروی زندگی میں، دونوں جہاں میں خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ کے کلمات جو ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی یہ خوشخبری ان کے لیے، یہی ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ یہ ترجمہ ہے، یہ خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے بیان کیا۔ بندے تو بہت ہیں، میں بھی بندہ ہوں، آپ بھی بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مومن بندے ہیں، لیکن مومن بندوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں میں، انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، جن کو ہم ولی کہتے ہیں، جن کو ہم ولی کہتے ہیں۔ تو انہی ولی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ جو
میرے جو ولی ہیں یہ بڑے شان والے ہوتے ہیں، بڑے رتبے والے ہوتے ہیں، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب ان کے خاص مقام مل جاتا ہے، وہ مرتبہ مل جاتا ہے، تو پھر ان کی زندگی ہی الگ ہوتی ہے، کوئی عام زندگی نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی الگ ہوتی ہے، ان کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو چیز فضیلت کا درجہ رکھتی ہیں، جن کو ہم چھوڑتے ہیں، تو وہ چھوڑنا اولیاء کرام کے لیے جائز نہیں ہوتا، ان کے شایان شان نہیں ہوتا۔ فضائل جو ہوتے ہیں، فضائل جن کا کرنا ثواب ہوتا ہے، مستحبات جس کو ہم کہتے ہیں، جن کا کرنا ثواب ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، فضائل جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن انہی اعمال کو، مستحب اعمال جو اولیاء اللہ اگر چھوڑ دیں تو پھر ان کے شایان شان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ولی ہوتا ہے وہ ہماری طرح نہیں ہوتے، ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے، ان کا درجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے وہاں سے انتظام کرتا ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری جو تدبیر، جہاں ہماری تدبیر اور سوچ و فکر کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اسی لیے جو ہے ہم حدیث کی طرف آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ایسے لوگوں کے متعلق، ایسے نیک بندوں کے متعلق حضور نے واضح کیا قرآن حدیثوں کے اندر۔ اللہ نے تو بیان کر ہی دیا، جیسے کہ ابھی آپ نے قرآن کی آیت کو سماعت کیا، لیکن احادیث کی طرف اگر آپ آئیں تو احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کہ صحیح حدیث ہے۔ صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف میں بھی حدیث آئی ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث آئی ہے کہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ العبد، اللہ پاک جب بندے سے محبت کرتا ہے تو نادا جبریل علیہ السلام، تو ندا دیتا ہے۔ کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو ندا دیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے عبد کہا، نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا۔ اگر نبی اور رسول، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عبد کہا، عبد، نبی اور رسول نہیں کہا۔ اگر نبی اور رسول کہتے تو پھر یہ ان کے لیے خاص ہو جاتا، یہ ان کے لیے خاص ہو جاتا۔ یہ بندے ہیں، اور بندوں میں وہ ہیں جو اعلیٰ شان رکھنے والے، اور وہ اعلیٰ شان جن سے اللہ پاک محبت کرتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو نادا جبریل علیہ السلام کو ندا دیتا ہے، یعنی بلاتا ہے، جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے، اپنی بات کا اظہار کرتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل سن لو، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر کیا یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے، فلاں بندوں سے نہیں، فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، جب میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ میں محبت جس بندے سے کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر کیا اللہ کا حکم جبریل علیہ السلام کو فیحبہ جبریل علیہ السلام، تو جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس بندے سے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، جبریل یہ محبت کو اپنی اندر مت رکھ، لے جا، اس محبت کو لے جا، جتنے بھی تیرے تحت فرشتے ہیں ان سارے فرشتوں سے کہہ دے کہ اللہ پاک فلاں سے محبت کرتا ہے، اے اہل سما، اے آسمان والو، تم بھی اس فلاں بندے سے محبت کرو۔ فینادی جبریل فی اعلی السما ان اللہ یحب فلانا، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اللہ محبت کیا، اس کا اظہار ہوا سردار ملائکہ کے سامنے۔ سردار ملائکہ پھر اپنے ماتحت فرشتوں کو جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فاحبوا، وہ اہل السماء، اہل سما سب کے سب اس فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فیحبہ اہل السماء۔ پھر اس کے بعد ثم یدعو له القبول فی الارض،
پھر جو ہے اس محبت نیک بندے کو آسمان ہی میں نہیں رکھا جاتا بلکہ زمین کی طرف اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جائے، اس کی محبت زمین والے یعنی میرے لیے، آپ کے لیے، ہر کسی کے دل میں وہ محبت رکھی جائے، تو پھر حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام وہ محبت جو اللہ پاک نے فلاں بندے سے کیا ہے، وہ فلاں بندے کی محبت کو نہ صرف آسمان والے بلکہ زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اور حال یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے اس پرخلوص مبارک موقع پر میں اور آپ ایسے اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ والوں کا تذکرہ وہ اس لیے ہے کہ کیونکہ اللہ پاک نے اس محبت نیک ولی کو ہمارے دلوں میں عطا فرمایا، ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ تو حاضرین محترم، یہ ایک نمونے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کو میں نے رکھا ہے، اور بھی حدیث ہیں، اگر ضرورت پڑے تو انشاءاللہ تعالی ان احادیث مبارکہ کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو معزز سامعین حضرات، بہت سارے اولیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، کئی اولیاء آئے، نبوت کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، لیکن جو اولیاء کا سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا۔ اولیاء آئے ہیں، آ رہے ہیں اور تا قیامت آئیں گے۔ اور کچھ اولیاء ایسے بھی آئے دنیا کے اندر جو سورج کی طرح، ستاروں کی طرح چمکے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد وہ ان کی چمک جو ہے پھیکی پڑ گئی، یعنی ان کا تذکرہ زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اولیاء، نیک بندے ایسے ہیں جب سے وہ چمکے ہیں وہ آج بھی چمک رہے ہیں اور تا قیامت چمکیں گے، وہ تا قیامت چمکیں گے۔ جیسا کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہیں، جیسا کہ جو ہے خواجہ غریب النواز علیہ رحمت و رضوان ہیں، جیسے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، آج بھی ان کا جب سے یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، جب سے ان کا چرچا ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا، تا قیامت ہوتا رہے گا۔ یہ کچھ خاص اولیاء ہیں جو دنیا کے اندر آئے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان سارے اولیاء کے سردار ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، جس طرح پیارے آقا علیہ السلام نبیوں کے درمیان میں جو مقام رکھتے ہیں، جو شان رکھتے ہیں، اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء میں وہ شان رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سارے نبیوں اور رسولوں کے سلطان ہے، شہنشاہ ہے، سردار ہے میرے آقا علیہ السلام۔ تو اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے جتنے بھی نیک اولیاء دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ان سارے اولیاء کے سردار ہیں، ان سارے اولیاء کے شہنشاہ ہیں، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حاضرین محترم، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، آپ کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں، آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لاتے، اللہ تبارک و تعالی آپ جس پشت سے آنے والے ہیں، جس بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد گرامی، آپ کے نانا جان اور آپ کی پھوپھی جان، ان سبوں کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، سیرت کو پڑھیں، جس خاندان میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں، وہ خاندان اولیاء کا گھرانہ، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کا گھرانہ۔ تو اگر ہم زندگی کو پڑھیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، تو ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے پرہیزگار تھے، اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، وہ سیب کا واقعہ۔
دریائے دجلہ کے پاس جا رہے ہیں، کنارے پر ایک سیب آتا ہے، بھوک لگتی ہے آپ کو، سیب کھا لیتے ہیں، بعد میں خیال آتا ہے کہ نہ جانے کس کا سیب ہے، میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اس سیب کی وجہ سے اگر میں کل قیامت کے دن پکڑا گیا، اس سیب کی وجہ سے، کیونکہ بغیر اجازت میں نے تحقیق نہیں کی کہ یہ کس کا سیب ہے، میں نے انجانے میں کھا لیا، تو لہٰذا اب تلاش کیا جائے اس کے مالک کو اور اس سے معافی طلب کی جائے۔ تو حضرت آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یاد رکھے نام، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تلاش کرتے جاتے ہیں اس سیب کے مالک کو کہ کہاں سے یہ سیب آیا، جہاں سے یہ دریا میں بہتا ہوا آیا، اس کے حساب سے وہ باغ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے ایک باغ ہے، درخت ہے سیب کا، اور اس کی جو شاخیں ہیں پانی کی طرف جھکے ہوئے ہیں، پھل گر رہے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ پھل یہیں سے گرا ہے اور اسی باغ سے وہ سیب آیا ہے۔ اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس مالک باغ سے جا کر ملوں اور ان سے میں معافی طلب کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اجازت میں نے سیب کھائی۔ یہ ہوتے اللہ والے۔ جب اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ زندگی میں، ان کی زندگی میں مختلف طریقوں کی آزمائشیں آتی ہیں، پھر وہ آزمائشوں سے نکل جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اپنے رحمت کے سائے میں ان کو ایک خاص قرب عطا فرماتا ہے، ایک خاص جگہ عطا فرماتا ہے۔ ایک سیب ہی تو تھا جو دنیا کنارے پانی میں آ رہا تھا تیرتا ہوا، دیکھا، کھا لیا، اللہ سے معافی مانگ لیتے، اللہ معاف کر دیتا۔ لیکن یہاں پر پرہیزگاری، متقی جو ہم کہتے ہیں، پرہیزگاری، تقویٰ جس کو ہم کہتے ہیں، فتویٰ تو بالکل جائز تھا کھانا، لیکن آپ کے اندر جو تقویٰ تھا، وہ تقویٰ، آپ کی صداقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ سیب تو میں نے کھا لیا، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں اس مالک سے ملوں اور معافی طلب کروں کہ میں نے بغیر اجازت سیب کھا لیا۔ حاضرین محترم، یہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی، جیسا کہ میں نے ابھی ابتدا میں کہا، یہ ہمارے لیے جو ہے چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ والوں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ گئے باغ میں، دیکھا کہ ایک نیک، خوبصورت، نور چہرے والے، جن کے چہرے پر نور ٹپک رہا تھا، ایک بزرگ باغ میں ہیں۔ جا کر ملاقات کی، زیارت کی اور کہا کہ اے اللہ کے ولی، ایک نیک بزرگ، میں نے جو ہے آپ کے باغ سے ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، مجھے معاف فرما دے۔ اور وہ بزرگ کوئی اور نہیں تھے، وہ بزرگ حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان تھے، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ صومعی، بڑے نیک بزرگ، وقت کے بہت بڑے ولی، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے مالک تھے۔ کہا کہ تم سیب کھانے کے بعد مجھ سے معافی طلب کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ سزا یہ ہے کہ تم 10 سال تک اس باغ میں کام کرو گے، اس باغ کے اندر جو درخت ہیں ان کو پانی دو گے، درختوں کا خیال رکھو گے، پھلوں کا خیال رکھو گے، یہ تمہاری سزا ہوگی، تم نے بغیر اجازت کھا لی، میرے باغ کے پھل کو تم نے کھا لیا، تمہیں 10 سال کام کرنا پڑے گا، بغیر چوں و چرا کے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اعتراض نہیں، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، راضی ہو جاتے ہیں۔ 10 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے، زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے 10 سال، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 1 مہینہ اگر بیکار میں اگر گزر جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یہاں تو 10 سال خدمت کرنا ہے باغ کی، کس کے بدلے میں؟ صرف ایک سیب کے بدلے میں۔ یہ ہمارے لیے بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ معمولی چیزیں ہیں، یہ کیا چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اور اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا، اللہ نے کیا صلہ دیا، وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو معزز صاحب 10 سال کام کرتے ہیں، 10 سال۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ
جب دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا نوجوان نیک نظر آتا ہے، بڑا اچھا ہے اور اس کے اندر صداقت ہے، اس کے اندر امانت ہے، میں نے پورا باغ اس کی امانت میں دیا لیکن اس نے کوئی خیانت نہیں کی، اس نے بہترین طریقے سے میری باغ کی اس نے رہنمائی کی ہے اور میری باغ کی اس نے حفاظت کی ہے، دیکھتے ہی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں، کیوں نہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ 10 سال آپ خدمت کرتے ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 10 سال باغ کی خدمت کرتے ہیں۔ جب سال گزر جاتے ہیں آتے ہیں عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ کے پاس، کہتے ہیں کہ اب مجھے معاف کر دیں، اب مجھے معاف کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اب بھی معافی نہیں ملے گی، اے ابو صالح ابھی بھی معافی تمہیں نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور شرط ہے ابھی باقی ہے، اس شرط کو پورا کرنا باقی ہے، اگر اس شرط کو پورا کرو گے تو تمہیں معافی ملے گی، تمہیں معافی ملے گی۔ کیا ہے وہ شرط؟ یاد رکھو بچوں، نوجوان یہاں پر موجود ہے، چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہیں، بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں، کہ یہاں پر صداقت اور امانت اور حلال رزق، یہ ساری چیزیں ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہیں۔ اور جس گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے اس کے آبا و اجداد کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض آبا و اجداد کی نیکی کی وجہ سے، ان کی متقی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، ان کی صداقت کی وجہ سے ان کے خاندان میں ایسے نیک بندوں کو پیدا کرتا ہے جو وقت کے ولی بن جاتے ہیں، جو غوث اعظم کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، جو خواجہ غریب النواز کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، جو خواجہ بندہ نواز کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ تو ایسے ولی جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ایسے اہتمام کرتا ہے، ایسے انتظام کرتا ہے کہ پھر ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور صلہ ایسا دیتا ہے ماں باپ کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان میں، جس ماں باپ سے آپ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ان ماں باپ کا قصے، ان کے ماں باپ کے واقعات ایسے ہوتے ہیں، ان کے قصے ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے کہا کہ دیکھو ایک شرط باقی ہے۔ کیا ہے وہ شرط؟ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے، ایک بیٹی ہے جو معذور ہے، 5 عیب اس کے اندر ہیں۔ پریشان ہو جاتے ہیں، 10 سال کا کام، میں نے 10 سال خدمت کر لی۔ پوچھتے ہیں اے بزرگ بتائیے کہ وہ 5 عیب کیا ہے؟ عیب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کیا ہے؟ گونگی ہے، بول نہیں سکتی، گونگی ہے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، یہ نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ میری بیٹی کیا ہے؟ گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی ہاتھوں سے معذور ہے، میری بیٹی جو ہے پیروں سے معذور ہے، چل نہیں سکتی، یہ عیوب ہیں۔ اس معذور بیٹی سے تمہیں شادی کرنا ہوگی، نکاح کرنا ہوگا۔ پریشان ہو جاتے ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ، پریشان ہو جاتے ہیں کہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اب کیا کیا جائے۔ پھر دل میں خیال آتا ہے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اگر یہاں پر معافی مل جائے تو پھر وہاں پر نجات ہے، اگر یہاں پر معافی نہ ملے تو پھر وہاں پر پکڑ ہے، اور وہاں کی پکڑ سے بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں اس آزمائش کو اپنا لوں اور اس میں کامیاب ہو کر نکلوں۔ فوراً آپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے بزرگ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ معافی کے بدلے چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اس معذور لڑکی سے شادی کروں، نکاح کروں، میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے یعنی میرا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیں۔ زندگی کا سوال ہے، شادی کا مطلب پوری زندگی کا سوال، 1-2 مہینے یا 1-2 سال کی بات نہیں ہے، تا حیات کا مسئلہ ہے۔ لوگ جو ہے شادی سے پہلے کتنا سوچتے ہیں، کتنا جو ہے تحقیق کرتے ہیں، ماں باپ تحقیق کرتے ہیں۔ ماں باپ جب لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنا تلاش کرتے ہیں تو پھر اس کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ جس مقام پر ہوتی ہے لڑکی یا لڑکا ہوتا ہے اس مقام پر جاتے ہیں، اس مقام کے علاقے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے،
یا یہ لڑکی کے والدین کیسے ہیں، ان کے خاندان کیسا ہے۔ تحقیق چلتی ہے پوری شادی سے پہلے، پوری تحقیق چلتی ہے، پیسے والے ہیں یا غریب ہیں، مالدار ہیں یا فقیر ہیں، عزت دار ہیں یا غیر عزت دار ہیں، یہ ساری تحقیق ہوتی ہے، یہ ساری تحقیق ہوتی ہے۔ اور کاش کہ لوگ تحقیق کریں کہ یہ بندہ نیک ہے یا گناہ گار ہے۔ اصل تحقیق یہ ہونی چاہیے، نیک ہے یا گناہ گار ہے۔ لیکن آج کیا تحقیق ہوتی ہے، یا مالدار ہے یا غریب ہے، یہ تحقیق بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مالدار ہے تو دو ورنہ نہیں، پیسے والا ہے مالدار ہے تو دو ورنہ نہیں۔ لڑکی والے لڑکے کی مالداری کو دیکھتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی کی مالداری کو دیکھتے ہیں۔ آج کل جو بہت زیادہ یہ نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ یہ چل رہا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ لڑکی کو تلاش کرے تو اس کی سیرت دیکھو، اس کی سیرت دیکھو، اس کی پاک دامنی کو دیکھو، اس کے چہرے کو نہ دیکھو، اس کی دولت کو نہ دیکھو، اس کی رنگت کو نہ دیکھو، اس کی سیرت کو دیکھو، کیا یہ سیرت اس کی اچھی ہے، پھر جو ہے رشتہ جوڑ لو، تعلقات کو بڑھا لو۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں۔ تو معزز سامعین حضرات، میں ابھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ استاد محترم آئیں گے تو بڑا خوبصورت بیان آپ کا رہے گا شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ آپ کو سننا ہے انشاءاللہ۔ آپ اگلے اتوار ضرور سنیں گے اگر حضرت تشریف لائیں گے۔ تو میں چند باتیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے جو آپ کے والد گرامی اور نانا جان کا قصہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بعض چیزوں کو وضاحت کرتے ہوئے۔ تو معزز سامعین حضرات، اللہ پاک جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر ان کے لیے یہ انتظام کرتا ہے۔ عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اے نوجوان، تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، لیکن عیوب یہ ہیں، عیب ان کے اندر یہ ہے۔ راضی ہو جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے، جب پہلی رات آتی ہے، پہلی رات شب زفاف جب آتا ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے والد گرامی ہے، شادی کی پہلی رات ہے، دلہن کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیوں، اس لیے کہ جو ہے دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ لڑکی معذور ہے، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے معذور، آپ کے ذہن میں یہی تھا۔ لیکن جب جاتے ہیں، لڑکی کو دیکھتے ہیں کمرے میں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بات بھی کرتی ہے، دیکھتی بھی ہے، ہاتھوں سے پکڑتی بھی ہے، پیروں سے چلتی بھی ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں کہیں یہ دوسری لڑکی تو نہیں، جس لڑکی کے بارے میں مجھے کہا گیا وہ تو لڑکی تو نظر نہیں آ رہی، یہ تو دوسری لڑکی معلوم ہو رہی ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں، سیدھا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ اے بزرگ، اے عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس لڑکی کے اوصاف کو آپ نے بیان کیا تھا کمرے میں وہ لڑکی نہیں ہے، وہاں تو بڑی خوبصورت، جو معذور ہونے کو آپ بیان کیا وہ تو کوئی معذوریت وہاں پر نہیں ہے۔ تو عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار والے انداز میں کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی اندھی ہے، اور میں ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اے ابو صالح، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی اس اعتبار سے اندھی ہے کہ اس نے آج تک کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا، نامحرم مرد کو نہیں دیکھا، اس اعتبار سے اندھی ہے۔ میری بیٹی گونگی ہے اس اعتبار سے کہ میری بیٹی نے آج تک کوئی برا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ میری بیٹی اس اعتبار سے بہری ہے کہ میری بیٹی نے آج تک کسی جو ہے نامحرم مرد کی آواز کو نہیں سنا۔ میری بیٹی ہاتھوں سے معذور اس اعتبار سے ہے کہ میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کسی بری چیز کو نہیں پکڑا۔ میری بیٹی پیروں سے اس اعتبار سے معذور ہے کہ میری بیٹی کسی بری جگہ پر قدم نہیں رکھا۔ تو لہٰذا کہنا یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی بڑی پاک ہے، میری بیٹی بڑی نیک ہے، صالحہ ہے، اور یہ صالحہ بیٹی سے کیا تم نیک ہو، تم نکاح کرو گے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک امتحان بھی تھا۔
آزمائش بھی تھی حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ 10 سال کی زندگی میں آپ نے دیکھ لیا تھا کتنے جو ہے امانت دار ہیں، کتنے بڑے نیک ہیں۔ اب شادی کے مسئلے میں بھی آزمانا چاہتے تھے کہ یہ لڑکی کیسی چاہتی ہیں، کیسے چاہتے ہیں، اچھی خوبصورت لڑکی، دکھنے میں اچھی، بولنے میں اچھی، دیکھنے میں اچھی، چلنے میں اچھی، پکڑنے میں اچھی، کیا یہ اس طریقے کی لڑکی یہ چاہتے ہیں؟ یہ آزمانا چاہتے تھے، یہ آزمانا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا اس آزمائش میں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کامیاب ہوتے ہیں، اور ایک خوبصورت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی حضرت ام الخیر فاطمہ والدہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، اور بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، ایک طرف ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، دوسری طرف حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو اس طرح نجب الطرفین سادات دونوں بھی نجب الطرفین حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نجب الطرفین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد گرامی حسنی اور والدہ ماجدہ حسینی، جب یہ جو نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، ایک بندی ایک بندہ جب ملے، تو پھر جو ہے اللہ کا ایک بہت بڑا ولی جو سارے ولیوں کا سردار ہو کر دنیا کے اندر مشہور ہوا، جس کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، محی الدین کہتی ہے، اور جس کا نام عبد القادر ہے۔ تو ایسے بطن مبارک سے، ایسے پشت مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا کو جو ہے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تو پھر ان کے گھر میں اس طریقے کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس طریقے کے بچے۔ کوئی مقصد نہیں ہوتا اللہ والوں کا، دنیاوی مقصد کچھ نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے رب کی رضا، رب کی خوشنودی۔ تو معزز سامعین حضرات، غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم رمضان المبارک، رمضان کے مہینے میں 470 ہجری میں، رمضان المبارک 470 ہجری میں دنیا میں آپ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو شریعت پر عمل کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، دنیا میں روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، پتہ نہیں چاند دکھا یا نہیں دکھا، پریشان تھے لوگ، اور یہ شہرت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی کہ دیکھو سادات کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، سادات کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دن بھر دودھ نہیں پیتا، جب شام ہوتی ہے تو پھر اپنے ماں کے پستان کو منہ لگاتا ہے، یعنی دودھ پیتا ہے۔ سادات کے گھر ایک نیک بچہ پیدا ہوا ہے، تو دن بھر وہ روزہ رکھتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو پھر افطار کرتا ہے۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ اب رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین حضرات، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا میں آ رہے ہیں تو روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور روزہ رکھنا کیا ہے؟ شریعت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ رکھنا۔ گویا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھ کر ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے، شریعت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو بتانے کے لیے، لوگوں کو شریعت کی طرف لانے کے لیے، جو اعمال خیر سے دور ہیں ان کو اعمال خیر کی طرف رغبت دلانے کے لیے میں دنیا کے اندر آیا ہوں۔ میں دنیا کے اندر آیا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں روزہ رکھ کر کہ اے لوگو، تمہیں شریعت سے دور نہیں ہونا ہے، شریعت کے ہر حکم پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور شریعت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تمہیں تھامے رکھنا ہے۔ روزے رکھ کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شیر خواری کی زندگی میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ مادرزاد اللہ کے ولی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان مبارک سے یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں
تو شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ماں کے ولی سے، ماں کے پیٹ سے ہی ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ ولایت کا درجہ یہ ہر کسی سے نہیں ہوتا، ایسا ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہر گھر میں نہیں ہوتا، یہ اللہ والوں کے گھروں میں خاص کر ہوتا ہے۔ ماں باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی حفاظت کرتے آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ اگر نیک ہو تو اولاد کو فائدہ ہوتا ہے، ماں باپ اگر نیک ہو تو اولاد کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی حضرت سے سنا تھا کہ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار چچا زاد کو قتل کر دیتا ہے جائیداد حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو کسی مقام پر پھینک دیتا ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ قاتل کون ہے، قاتل کون ہے معلوم نہیں ہوتا۔ قوم بنی اسرائیل میں یہ واقعہ، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ۔ سارے لوگ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں کہ مقتول جو قتل ہو چکا ہے اس کا قاتل کون ہے پتہ نہیں چل رہا، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ قاتل کا پتہ چلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے کو ذبح کر دو، گائے کو ذبح کر دو۔ تو بہرحال لمبا قصہ ہے، مختصراً میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گائے کو ذبح کرنا ہے، گائے کے لیے کیا رنگ ہو سوال ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ گائے دیکھو اس طرح ہونا چاہیے، نہ دبلی نہ پتلی نہ کام کی ہوئی، بڑی خوبصورت ہونا، پیلے رنگ کا ہونا، پیلے کلر کا ہونا، اور رنگ کا ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو متاثر کر دے، تسر الناظرین، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ایسی گائے۔ اب یہ گائے کہاں ملے؟ جو اللہ نے صفت بیان کی گائے کی، وہ گائے کہاں سے لائے؟ اب بنی اسرائیل کو تو قاتل کا پتہ لگانا بہت ضروری، وہ اس گائے کو پانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی۔ دوسرے مقام پر ایک اللہ کا ولی تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی نیک زوجہ، اس اللہ کے ولی اور نیک زوجہ کا ایک لڑکا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس چھوٹے سے خاندان میں ایک بچڑا تھا، ایک گائے کا بچہ، چھوٹا تھا، بڑا نیک تھا بابا، ایک بچے کا باپ بڑا نیک تھا، ان کے پاس ایک گائے کا بچڑا۔ اب جب اس نوجوان جو بچے کا والد تھے، وہ کیا ہے بڑے نیک تھے، لیکن ان کو پتہ چل چکا تھا کہ اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، میں انتقال کر جاؤں گا۔ اب ان کی ایک فکر ستانے لگی کہ میرے بیوی اور بچے کا کیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرے پاس یہ جو بچڑا ہے، گائے کا بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، میں اس کو تیری ودیعت میں چھوڑ رہا ہوں، تو اس کی حفاظت کرنا اور اس کو میرے گھر والوں کے لیے خیر بنا دینا، خیر بنا دینا۔ لہٰذا بچڑے کو چھوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو انتقال کر گئے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے، ان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ نوجوان ہو جاتا ہے، نوجوان۔ پھر ماں جب دیکھتی ہے کہ بچہ نوجوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، بچے سے کہتی ہے کہ اے بیٹے، تمہارے والد نے تمہارے بچپن میں ایک بچڑے کو اللہ کی ودیعت میں چھوڑ دیا تھا فلاں جنگل میں، وہ بچڑا بھی پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا ہوگا، جاؤ اس گائے کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ۔ یہ جو ہے علامتیں والدہ نے اپنے نوجوان بیٹے کو بتا دیا۔ نوجوان بیٹا انہی علامتوں کے ساتھ جب جنگل میں جاتا ہے، بچڑے کو ڈھونڈ کے، گائے کا بچہ تھا وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے، بڑی ہو چکی ہوتی ہے، لے کر آتا ہے اپنی ماں کے پاس۔ ماں کہتی ہے کہ جاؤ اس کو 3 دینار میں بیچ کر لاؤ بازار میں۔ نوجوان جاتا ہے 3 دینار کی قیمت لے کر، یعنی یہ قیمت جو ماں کہتی ہیں کہ دیکھو 3 دینار میں بیچنا، جب صلح ہو جائے یعنی جب طے پا جائے اس کی قیمت، تو بیچنے سے پہلے پھر مجھ سے جو ہے تم کیا کرنا، اجازت لینا۔ وہ نوجوان گائے کو لے کر بازار میں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ نوجوان کے پاس آتا ہے اور نوجوان سے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ 3 دینار۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، تم 6 میں بیچنا، اور اپنی ماں سے اجازت نہیں لینا، اپنی ماں سے اجازت نہیں لینا۔ ماں نے کیا کہا تھا؟ بیچنے سے پہلے میری اجازت لینا۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ دیکھو 3 میں نہیں،
6 میں بیچنا، لیکن بیچنے سے پہلے ماں کی اجازت نہیں لینا۔ لیکن بچہ ماں باپ کا بڑا فرما بردار، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ماں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اجازت لوں، بغیر اجازت میں نہیں بیچ سکتا۔ پھر ماں کے پاس گیا، کہا کہ دیکھو ایک آدمی آیا ہے 6 میں بیچنے کے لیے کہتا ہے۔ تو والدہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے 6 میں بیچ دو، لیکن بیچنے سے پہلے مجھے اجازت لینا۔ پھر وہ بچہ گائے کو لے کر آتا ہے، گائے کو لے کر آتا ہے، پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، پوچھتا ہے کہ اب کتنے میں بیچتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اب 6 میں بیچوں گا، نہیں اب 9 میں بیچو۔ وہی واقعہ پیش آتا ہے، پھر وہ ماں کے پاس جاتا ہے، پھر ماں کہتی ہے وہ بڑی نیک بندی اللہ کی تھی، ماں کہتی ہیں کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، تو لہذا تم وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہوا ہے اس کے کہنے کے مطابق تم اس گائے کو بیچ دینا۔ اب وہ بنی اسرائیل جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ذبح کرو گائے کو، ایسی گائے تلاش کر کے لاؤ جو قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے صفت اس کو کہ ایسی ہونا گائے، اگر وہ گائے لاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ وہ بنی اسرائیل وہ تلاش کرتے 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 نوجوان کے پاس وہ گائے مل جاتی ہے، اور نوجوان سے پہلے ہی وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے منہ مانگی رقم مانگنا۔ ٹھیک ہے، کیا ہے اس کی قیمت؟ کہا کہ دیکھو اس گائے کی جو کھال ہے، جو چمڑا ہے، اس چمڑے بھر مجھے خزانہ چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، تبھی آپ کو یہ گائے ملے گی۔ اب بنی اسرائیل مجبور تھے، ان کو گائے کی سخت ضرورت تھی، بہرحال وہ منہ مانگی رقم دی جاتی ہے، وہ بنی اسرائیل اس گائے کو خرید کر لے جاتے ہیں، گائے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کا کوئی ایک حصہ مقتول کے جسم پر مارا جاتا ہے، مقتول زندہ ہوتا ہے اور اپنے قاتل کا پتہ دیتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے، علماء مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک قاتل کا پتہ دینے کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو کن کن جو ہے پریشانیوں سے گزارا۔ گائے ذبح کرنا، گائے بھی وہ جو اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کا کلر ایسا ہو، یہ اتنی موٹی ہو، اتنی دبلی ہو، کام کی ہوئی نہ ہو۔ یہ اللہ نے کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ نیک بندہ جو اللہ کا ولی تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جس نے زندگی گزاری تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جس نے زندگی گزاری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکی کا صلہ یہ دیا، اس کی نیکی کا صلہ اس کے بچے کو دیتے ہوئے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ بنی اسرائیل اس گائے کو تلاش کرتے کرتے اس نوجوان تک پہنچے، اور نوجوان جو پہلے سے پریشان تھے معیشت کے طور پر، ان کی پریشانی جو معیشت کی تھی وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی جو نیکی تھی، نیکی کا صلہ اس طرح فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ذریعے سے ان نوجوان بندے کی مدد فرمائی۔ تو ماں باپ جو ہوتے ہیں اگر نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو عطا فرماتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ کس طرح آپ کے والد گرامی نے 10 سال باغ کی خدمت کی، اور جب نکاح کیا لڑکی اس خیال کے ساتھ کہ وہ معذور ہے، لیکن جب وہ حقیقت کو جان جاتے ہیں، پھر حقیقت کو جاننے کے بعد جب زندگی آگے گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا صلہ ان کی متقی اور پرہیزگاری کا دیتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا اعزاز ان دونوں کو عطا فرماتا ہے۔ والدین کا اعزاز، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والدین کے اعزاز ہونے کا، یعنی جو اعزاز ان کو ملا ہے کس کے صدقے میں ملا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، اور دوسری بات اگر میں کہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ولایت کس کے صدقے میں ملی؟ وہ آپ کے والدین کے صدقے میں ملی، آپ کے والدین کے متقی اور پرہیزگار ہونے کے سبب سے ملی۔ یہ 2 باتیں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین حضرات، تو یہ
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کا قصہ ہے، آپ کے نانا جان کا قصہ ہے۔ آپ کے والدین اور آپ کے نانا جان کے قصہ کا یہ حال ہے، واقعے کا یہ حال ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن، آپ کی جوانی، پھر آپ کے آخری حیات کی زندگی کیسی زندگی تھی ہوگی انشاءاللہ تعالی اس پر بھی گفتگو ہوگی، اس پر بھی جو ہے واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اور حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے جو شان، جو عظمت اور جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالی ان واقعات کو بھی ہم ضرور سنیں گے حضرت کے بیان میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو آنے کا سلسلہ ہے اس کو برقرار رکھیں، اس کے اندر انقطاع نہ ہوں۔ یہ ایسی محافلیں ہیں، یہ ایسی محافل ہے جس کے اندر خیر ہے، یہ ایسی محافل ہے جس کے اندر نجات ہے، یہ ایسی محافل ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں۔ آپ آتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چونکہ یہ جو مہینہ ہے پورا مہینہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینہ آپ ہی کی شان میں بیانات ہوں گے۔ بس اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تیرے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کو تیرے اولیاء کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کی حفاظت فرما، جو ہمیں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو ہمیں بیمار ہیں مولا ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، مولا کریم یا رب العالمین تمام جہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطینی مجاہدین کی مولا حفاظت فرما، فلسطینیوں کو مولا طاقت اور قوت اور ہمت عطا فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، لبنان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا دشمنان اسلام اسرائیل کو مولا نیست و نابود فرما، مولا یا تو ان کو ہدایت عطا فرما، سارے مسلمانوں کو متحد فرما، مولا حضور پاک علیہ السلام کے صدقے و طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول منظور فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔